الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. کوئی ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق سے، تاکہ وہ اس کو ادیان عالم پر دیگر تمام ادیان پر غالب کرے. اور اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ہرگز پسند نہیں. صدق اللہ العظیم.
اور یہ امتحان ہمہ وقت اور ہمہ جہت امتحان ہے. یہ کسی محدود مدت کا یا محدود وقت کا امتحان نہیں ہے. یہ پوری زندگی کا امتحان ہے جو ہماری پیدائش سے لے کر موت تک یہ امتحان دیتے ہیں. البتہ ہم نے ضرور یہ کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جس کی طاقت سے باہر ہو بات اس کا وہ امتحان ہے کہ اس کی کرم بتائی. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روکے اللہ بلا پڑھ سلام. امتحان سب کا جاری رہتا ہے، ہر وقت جاری رہتا ہے. بس 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا کر ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا جاتا، گویا اس وقت ان کا امتحان نہیں ہو رہا. اور وہ 3 آپ بچے سے امتحان نہیں لیا جاتا جب تک وہ والد نہ ہوتا. مجنون سے امتحان نہیں لیا جاتا، جس کا دماغ چل گیا، جس کو اپنی ہوش حواس نہیں، اس سے امتحان نہیں لیا جاتا. اور تیسرا جو سویا ہوا ہے اس کو بھی کیونکہ ہوش حواس نہیں ہوتا، سویا ہوا ایک برابر ہوتا ہے، لہٰذا اس سے امتحان. باقی ساری زندگی ہم حالت امتحان، ہر لمحہ. اور وہ جو لمحہ ہے امتحان اس قدر ہواگیر اور مشکل امتحان ہے. ایک لمحے کی غلطی ہمیں جنتی سے جہنمی بنا سکتی ہے، اور ایک لمحے کی نیکی ہمیں جہنمی سے جنتی بنا سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان سے ایسا کلمہ زبان سے نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے. اور اس کو برباد بھی نہیں ہوتی بنے گا ایسے کوئی بات کرتا. اب ظاہر لکھنے والے تو اور لکھ لیتے ہیں، ماہر سے لوگ قول نہیں لاتے، لکھنے والا بیٹھا اس پہ غور دے اللہ کے دربار میں پہنچا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کلمہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنمی نہیں. اور معنی ہی بعض اوقات اللہ کی خوشنودی کا کلمہ اپنے انسان کی زبان سے نکلتا ہے. اس کو یاد بھی نہیں ہوتا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ لکھا گیا اللہ کے دربار میں پہنچا. اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ اس شخص کو میں نے اسے ایک کلمے کی وجہ سے جنت دی. لمحہ لمحہ کیا جنت کے قریب ہو رہی ہے. لہٰذا اس زندگی میں کیا کریں، کس طرح کی زندگی گزاریں تو ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں. اس کے لیے اللہ کریم نے ایک ماڈل عطا فرمایا ہے، ایک نمونہ عطا فرمایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے ہر انسان کو بلکہ ہر مخلوق کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن مخلوقات میں سے یہ صرف ایک مخلوق ہے انسان، اور اس کے ساتھ جن کو اللہ نے انحراف کی طاقت بھی دی. بندگی ساری کائنات اللہ کی کرنے کی، لیکن انسان اور جن ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، باقی مخلوقات کو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. تو جو اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں انہی کے لیے عذاب کی بات ہے، انہی کے لیے جہنم کی بات ہے، اور انہی کے لیے نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہذا اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو، اس دین پر عمل کرنا پڑے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ ذمہ داری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے ڈالی، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنایا ہے، جس مقصد کے لیے چنا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا نہیں ہے. اللہ کریم نے انسانوں پر احسان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. لقد أَمَّنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اہل ایمان پر اللہ نے احسان کیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے. کب؟ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. بات سمجھ لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنایا اس وقت احسان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تشریف آوری وہ احسان ہے اوپر پر.
بطور رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور محمد بن عبداللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ساری دنیا سے افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت آپ کی جو غیر نبوی حیثیت ہے، آپ کی جو قبل البعثت حیثیت ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے افضل ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آپ کے چچا عباس آپ کے پاس آئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حدیث میں آتا ہے کأنہ سمع شیئا، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے کوئی ناگوار بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنی. جیسے لوگ حدیث رائی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس وقت بھی کفار اور منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حدیث رائی کرتے تھے، آج بھی. تو کوئی ایسی بات سنی، سن کے آئے آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے، راوی کہتا ہے مقام علی الممبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کہاں آنا، بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اس موقع پر آپ کی حیثیت رسالت بتانا نہیں تھا مقصود. آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا ہوں. اور سنو، ان اللہ تعالی خلق الخلق، جب اللہ نے ساری مخلوقات پیدا کی تو پھر اللہ نے فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مجھے ساری مخلوقات سے بہترین کر دی. ثم جعلهم فرقتين، پھر اللہ نے مخلوق کے دو حصے کر دیے. فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، مجھے اس حصے میں رکھا جو کائنات کا بہترین حصہ تھا. ثم جعلهم قبائل، پھر اللہ نے مجھے قبیلے بنا دیے، مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، میرا قبیلہ بھی کائنات کے سارے قبیلوں سے بہتر ہے. ثم جعلهم بیوتا، پھر اللہ نے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنا فرمایا فجعلنی فی خیرہم بیتا، مجھے اللہ نے گھرانے کے اعتبار سے بھی اسے گھر پہ رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانا. فانا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا، اب میں گھرانے کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے بہترین ہوں اور ذات کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے بہترین. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ آپ کی ذاتی حیثیت ہے. اور مسلم شریف کی حدیث جو واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ ساری مخلوقات میں سے تو اللہ نے انسان کو چنا ہے، اور انسانوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نسل چنی ہے نا، وہ اولاد ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے چنا. اور پھر فرمایا وَاصْطَفَىٰ کِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے جو کنانہ ہے اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے چن لیا. وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ کِنانَہ، اور اللہ نے کنانہ میں سے بھی قریش کو چن لیا. اللہ اکبر. وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي ہاشم، اور اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا. اور بنی ہاشم وَاصْطَفَانِي مِنْ بنی ہاشم، اور فرمایا بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہے، مجتبی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لیکن جس کو اللہ نے احسان فرمایا احسان، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو احسان نہیں فرمایا. افضل ہے آپ کا بروق مسعود، آپ اس دنیا میں تشریف آوری، وہ بھی کائنات کی ایک محیر العقول فضیلت کو ظاہر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر پہ رہے، جس ممبر پر تشریف فرما رہے، اللہ نے اس جگہ کو کائنات کی بہترین جگہ بنا دیا، اس کو جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر اعتبار سے دے دی، لیکن اس کو احسان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
قد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم الرسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات کی حیثیت ہے، ایک حیثیت رسالت ہے. فرمایا اذ بعث فیہم الرسول، آپ کی ذات کو ماننے سے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، آپ کی رسالت کو ماننے سے. احسان یہ ہے کہ آپ رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات کو مان لیں، آپ کی رسالت کو نہ مانیں تو انسان امتی بن جاتا ہے؟ نہیں بنتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا میں برادری کو اکٹھا کیا تھا، آپ نے اکٹھا کر کے پوچھا تھا کہ میں اگر کہوں کہ جبل روم ویس کے پیچھے لشکر کھڑا ہے اور تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا تھا ہم مان جائیں گے. کیوں مان جائیں گے؟ اس لیے مان جائیں گے کہ آپ نے زندگی پر کبھی غلط بیانی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ابو جہل بھی مانتا ہے، ابو لہب بھی مانتا ہے، آپ کی صداقت کو مانتا ہے، آپ کی امانت کو مانتا ہے، لیکن وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی زمان اقدس، وہی کوہ صفا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا، تو نہ ابو جہل مانتا ہے نہ ابو لہب. تو ابو جہل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانا، آپ کو خوبصورت مانا، آپ کا سراپا مانا، آپ کی فضیلت مانی، وہ امتی بن گئے. لہذا کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا. دور قدیم کا کافر ہو یا دور جدید کا کافر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنا لکھا گیا ہے نا دنیا میں، اتنا کسی پر نہیں لکھا. مسلمانوں نے بھی لکھا ہے، غیر مسلمانوں نے بھی لکھا ہے. یہ ایک شخص ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے 100 لوگوں کی بایوگرافی لکھی، اس نے 100 کامیاب لوگوں کا کتاب 300 مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی، اس نے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کوئی اتنا بڑا انقلاب ہی نہیں آیا جتنے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیرن آرمسٹرانگ ایک کافرہ ہے، ایک عیسائی ہے، دور جدید کی ایک لکھائی ہے، 12-18 کتابیں اس کی. اس نے سیرت پر 2 کتابیں لکھی. ایک اس نے 1996 میں لکھی اور پھر اس نے 2006 میں ایک اور کتاب لکھی. کمال ہے، وہ تم عیسائی، تم سیرت کی کتابیں کیوں لکھی؟ کیوں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا سے افضل سمجھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتی ہے. اس نے لکھی 2 کتاب. دوسری کتاب پہلی محمد the Prophet of Islam، دوسری محمد the Prophet of our times. میرا سوال یہ ہے کہ بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار اس نے کیا. اس نے 2 کتابیں لکھ ماری. ہم مسلمان ہیں، امتی، اپنی زندگی میں 1 کتاب نہیں لکھی سیرت کی. اس نے 2 کتابیں لکھ ماری. یا پھر مائیکل ہارٹ نے اگر اس کو 300 میں پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ دیا تو کیا وہ امتی بن گئے؟ کیوں نہیں امتی بنے؟ اس لیے نہیں بنے کہ انہوں نے رسالت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا، آپ کی رسالت کو نہیں مانا. اس لیے اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جو انسان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت انسان. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے جائیں. اہل ایمان اگر کامیابی چاہتے ہیں، جدید ترین دور میں بھی کسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے. آپ کی رہنمائی کا اعجاز یہ ہے کہ آپ تو 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں، آپ
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے جہانوں پر رسالت ہے، سارے انسانیت کے لیے ہے، جب تک انسان باقی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آپ کو سارے تمام جہانوں کے لیے بنایا۔ اور ان ساری باتوں کا خلاصہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مسلم شریف حدیث ہے جہاں آپ نے فرمایا خود دل تو حالت انبیاء بستے، مجھے دوسرے انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کئی باتوں میں، لیکن ایک حدیث میں 6 باتیں، اس میں جو 6 باتیں فرمائی اس میں ایک بات یہ فرمائی ارسلت الی الخلق کافۃ، میری رسالت کی حدود جاننا چاہتے ہو، عالمین کی تمہیں حد بندی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اس کی حد بندی کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو سن لو، ارسلت الی الخلق کافۃ، تجھے اللہ نے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے دیا۔ اور ساری مخلوق کون ہے؟ ایک خالق الگ ہے، بس ایک خالق نکال دیں، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ اور اللہ کے بعد ساری کائنات جو مخلوق ہے سب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ کو جدید ترین دور میں، جدید ترین ملک میں، جدید ترین ٹیکنالوجی کے دور میں، جدید ترین مسائل میں سے کوئی دنیا کائنات کا مسئلہ درپیش ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی نہ ملے، کیونکہ آپ نے صاف فرما دیا، آپ نے فرمایا ما ترکت شیئا، اللہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار الا امرتکم بہ، میں نے ایک بھی بات ایسی نہیں چھوڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی بات میں نے ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے ہر بات کا تمہیں حکم دیا، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وما ترکت شیئا، اور میں نے ایک بھی بات ایسی نہیں چھوڑی یقربکم الی النار ویبعدکم من اللہ، جو تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اور اللہ سے دور کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اسے تمہیں منع کر دیا۔ لہذا دین کیا ہے، کامیابی کیا ہے، جس چیز کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اس کو کر لو، اور جسے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، یہ پورا دین۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ پورا دین ہے۔ اللہ، لہذا مسلمانوں اگر سمجھتے ہو کہ ہم امتی ہیں، امتی ہونا پتہ ہے چھوٹا اعزاز نہیں ہے، امتی ہونا بہت بڑا اعزاز، پتہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سنو، اپنی امتی ہونے کی فکر ہمیں ہے، فرمایا سنو جو امتی ہے نا وہ جنتی ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے تو وہ پکا جنتی ہے۔ یہ آپ کا فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے امتی جنت میں جائیں، میرا ہر امتی جنت میں جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم امتی ہیں کہ نہیں؟ امتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابہ بیان کرنے سے امتی بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں ذکر کرنے سے بنتا امتی بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت ہے، الا من ابا، صرف وہ جنت میں نہیں جائے گا میری امت میں سے جس نے خود ہی انکار کر دیا۔ کس بات سے انکار کر دیا؟ اس کا ترجمہ عام طور پہ علماء نے کیا ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔
بات تو ہوئی کل امتی، میرا ہر امتی یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوگا، یعنی ہر امتی جنتی ہے الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ انکار کس سے کیا؟ جنت میں جانے سے کیا یا امتی ہونے سے کیا؟ ایک ہی بات ہے، جس نے امتی ہونے سے انکار کیا گویا اس نے جنتی ہونے سے کیا۔ امتی ہے تو جنتی۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار یا امتی ہونے سے کون انکار؟ جس سے پوچھو امتی، جس سے پوچھو امتی، میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول امتی ہونے سے کون انکار یا جنت میں جانے سے کوئی کون انکار؟ دونوں میں سے جو امتی ترجمہ کرنے والے آپ نے بات نشانی ہے، اس کی ڈیفینیشن سن لی، جس نے میری بات مانی، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرا حکم مانا، وہ جنت میں، وہ ہے میرا امتی۔ جس نے میرا حکم مانا وہ جنتی، اور جس نے میرا حکم نہیں مانا وہ من عصانی، میری حدیث سنی، میرا فرمان سنا، میری سیرت پڑھی۔ سیرت کہاں سے پڑھنی ہے؟ سیرت کے لیے قرآن ہی پڑھ لیں گے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سب کچھ پڑھا، سب کچھ سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ آپ اسے بندہ پڑھا کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے تو صحیح حدیث، فرمان تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بھی صحیح ہے، لیکن یہ میرے سے ہوتا نہیں، میرے سے ہوتا نہیں، میں کام نہیں سکتا، ہے نا، میرے مسائل میں نہیں کر سکتا۔ سن لیجیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مان سکتا وہ امتی نہیں ہے۔ امتی وہ ہے وہ فوراً سے مسلم تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھتے جائیے، آپ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاشرے میں رہتے تھے، ہمیں کامیابیاں چاہیے، کامیابی کا طریقہ بتانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف دو حوالے میں عرض کروں گا، وقت تھوڑا ہے۔ ایک حوالہ تو وہ دیکھ لیجیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو آپ کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ اچھا، اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے، اللہ کا نبی وحی آئی جو بنایا کیوں تھا، بخار کیوں چڑھا تھا؟ لوگوں کو اعتراض، کمال، کبھی پڑھ کے دیکھو قرآن۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ امانت پہاڑوں کو اور زمین کو اور آسمانوں کو، سارے مخلوقات کو دی، سب نے انکار کر دیا، یہ امانت سب کے پاس۔ قرآن کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر یہ پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ اپنا وجود قائم نہ کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہی وہ وجود ہے جس نے اس قرآن کا تحمل کیا۔ یہ تو شان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی ہے کہ یہ پہاڑ اس دنیا کی سخت ترین مخلوق ہے، وہ بھی ان پر بھی قرآن نازل ہوتا تو وہ اپنا وجود قائم نہ رکھ سکتے۔ یہ تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے جو اس قرآن کا تحمل کر سکتا۔ نہ ریزہ ریزہ ہوئے، نہ کچھ ہوا، ذرا سا بخار تو ہوا تھا، اور کائنات میں کوئی مخلوق نہ تھی جو اللہ کے کلام کا تحمل کرتی سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ آپ کی شان، لہذا اس موقع کی گھبراہٹ، اس موقع کی پریشانی وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس کے مقابلے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں شان بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قائم بھی رہا، آپ نے تحمل بھی فرمایا اور آپ نے اس سے مداحی کا حق بھی ادا فرمایا۔ اما صدیقہ، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا پریشانی میں تھا تو کیا بات فرمائی؟ چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر کومنٹس دیے۔ انک لتصل الرحم،
یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا خلاصہ ہے. بیوی جانتی ہے نا زیادہ، سب سے زیادہ تو بیوی جانتی ہے. بتا کیسا قرآن نے اس کو دلیل بتایا ہے. اب لبثت فیکم عمرا، تمہیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے. اللہ کا دین بھی حق ہے، اللہ کا قرآن بھی حق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے. اور حق پتہ کیا ہوتا ہے؟ حق وہ ہوتا ہے جس کو اپنے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنے داخل کے اندر ایسی دلیل رکھتا ہے، ایسی قوت رکھتا ہے. لہذا قرآن کو بھی سچا ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. قرآن آپ حق ہے، اور قرآن اپنے اندر طاقت رکھتا ہے. جو شخص نہیں مانتا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، اس کو بولتا ہے کہ قرآن پڑھ تو صحیح. وہ قرآن پڑھے گا، وہ قرآن کی حقانیت کا اندازہ خود ہو جائے گا. قرآن اپنی صداقت کے دلائل خود دے گا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے. آپ کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں. جو کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دلیل دو، اس کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حیات طیبہ دلیل ہے. لہذا وہ کون جانتا ہے؟ سب سے زیادہ بھی نہیں جانتا. انک لتصل الرحم، آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے. اور وتحمل الکل وتقسم المعلوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. کیا خصوصیات؟ آپ رشتہ داروں کے ساتھ کنبہ پرور ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ان لوگوں کا جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس معاشی طور پر کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، آپ ان کے لیے کمائی کر دلاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں. اور کوئی ایسا معاشرے کے اندر حق نہیں چھوڑتے جس کے اوپر آپ مدد نہ کریں. آپ کی شخصیت بھی ہے. اب ذرا ان چاروں پہلوؤں کے اوپر، چاروں پانچوں پہلوؤں کے اوپر اب غور کرتے جائیں. کیسی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے؟ کیا میں اور آپ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ دوسرا حوالہ ابو سفیان نے، جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت مسلمان نہیں تھے. ہرقل ایسے لوگ کے دربار میں اس سے پوچھا بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر پہنچی؟ اس نے کہا ابو سفیان تو سردار ہے، تو بتا، سردار کا بیٹا ہے. چند سوال پوچھے ابو سفیان سے. ابو سفیان کہتا دل میرا کرتا تھا میں جھوٹ بولوں. مجھے لگتا تھا وہ جیسے جیسے سوال پوچھتا جاتا تھا، مجھے لگتا تھا میرے قدموں کے نیچے سے زمین کی شکتی چلی جاتی. لیکن میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا سردار ہو کے جھوٹ بول رہا ہے. اور اندازہ کریں ان کی اخلاقیات، جاہلی معاشرے کے اندر بھی کوئی اخلاقیات. اس میں ایک سوال اس نے پوچھا ہے ہرقل سے. میں بس یہ دو تین باتیں اکثر کی بات میں خبر کرتا ہوں. اس نے ایک سوال پوچھا، ماذا یأمر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم کس بات کا دیتے ہیں؟ ان کی گویا دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ ماذا یأمر، حکم کیا دیتا؟ ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا یقول اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا. وہ سب سے پہلا یہی اول واقع ہو دیتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پہلا حکم یہ دیتا ہے. وہ یاد کرنا، اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ. چار باتیں وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نمازیں پڑھا کرو. وہ ہمیں حکم دیتا ہے سچ بولا کرو. وہ ہمیں حکم دیتا ہے اپنی عزتوں کی حفاظت کیا کرو، شرف کیا کرو، عصمت اور عفت بن کے رہا کرو، بے شرمی اور بے حیائی کی زندگی نہ گزارا کرو. وہ ہمیں یہ حکم دیتا. اور ساتھ میں بس ساتھ کو حکم دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک.
اندازہ کریں یہ دین کا خلاصہ. ہرقل بھی کافر، بتانے والا ابو سفیان، جس وقت یہ روایت کی ہے نا ابو سفیان نے، اس وقت مسلمان ہو چکے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے بتایا کہ اس وقت میرا دل کرتا تھا جھوٹ بولتے، میں بول نہیں سکا اور میں نے سچ کہا. اور نصرانی بات سن کے پتا کیا کہتا ہے؟ ہرقل نے کہا یہ جو تم نے باتیں ساری بتائی ہیں نا مجھے سمجھ آیا. اس کا خلاصہ آپ دیکھ لیجیے، بخاری شریف کی 7 نمبر حدیث ہے اور اس کا خلاصہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اس نے خلاصہ کیا، سارے سوالوں کو لگا دیے. اس نے کہا اگر تو سچ کہتا ہے ابو سفیان سے کہہ، اگر تو سچ کہہ رہا تو مجھے یقین ہے سیملے کو وہ عنقریب مالک بن جائے گا، عنقریب وہ بادشاہ بن جائے گا اس زمین کا بھی جس زمین پر میرے قدم ٹکے ہوئے. اگر تو سچ کہتا ہے تو اس زمین کا بھی مالک ہے. اب آپ مجھے بتائیں ان چاروں باتوں کا شروع میں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور پھر 4 باتیں اور بتائیں. ان کا آپ تجزیہ کرتے جائیں، نماز، سچائی، عفاف، عفت اور پاکیزگی اور صلہ رحمی. یہ 4 باتیں وہ کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ ہے. اور جو یہ کرے گا گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پروگرام دیا ہے یہ صرف انفرادی طور پر رشتہ داروں سے حسن سلوک کا پروگرام نہیں ہے، یہ صرف سچائی سچ بول کے ہی کوئی انفرادی اثرات رکھنے والی نیکی نہیں ہے. فرمایا تم لا الہ الا اللہ کہہ کے تو دیکھو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا الحق والنجم. تم ایک دفعہ اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگاؤ اور اگر تم اس میں سچے ہو، سچائی اور دیانت کے ساتھ نعرہ لگاؤ تو فرمایا کہ عرب و عجم کے بادشاہ کو بن گیا. لہذا میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں پروگرام کیا، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف انفرادی اثرات نہیں رکھتی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مشن کے ساتھ آتا. اور آپ کا مشن کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تم سمجھتے ہو کہ جہاد کے بغیر کامیابی نہیں ملنی، تم سمجھتے ہو قتال کے بغیر کامیابی نہیں ملنی، تم سمجھتے ہو اقتدار کے بغیر کامیابی نہیں ملنی. یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے. کوشش کا ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آج شروع کر دو، پھر اس کے اثرات دیکھو. کامیابیاں، یہ مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں، کامیابیاں ملتی ہیں کہ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے اس پر چل پڑے اس کو کامیابیاں نہ ملیں گی، اللہ کی سنت بھی نہیں. لہذا جس نے کامیابی لینی ہے دنیاوی اور اخروی، اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا، وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا. یہ دین کی نیچر یہ ہے کہ زندگی کا کلچر تبدیل ہونے سے دین کی نیچر تبدیل نہیں ہوتی. یہ مغرب میں بھی قابل عمل ہے، یہ مشرق میں بھی قابل عمل ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے. اس بات کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا ہوگا کی بندے کی توفیق عطا فرمائے. دعا یہ کچھ دعاؤں کی درخواست ہیں. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے. آپ سب بھی دعا کر دیا کریں. کسی لکھا ہے مریض اسپتال میں داخل ہے اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے. اور یہ کسی نے لکھا ہے کہ میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. ہماری دنیا میں اچھی کرے، ہماری آخرت میں اچھی کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے طریقے اکٹھا فرمائے. تمام مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم استر أولادنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولآبائنا. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا. اللهم اغفر لنا ولأخواتنا. اللهم اغفر لنا ولأولادنا. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان